السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیت کا ٹیچر محمد وسیم اکرم القادری آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز اسلامیت لازمی کا ابتدائی تعارف پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامیات کی کل نمبر کتنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اسلامیات لازمی جو ہماری کتاب ہے اس کے ابواب کتنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، انٹرمیڈیٹ کی اسلامیات لازمی جو ہے وہ 50 نمبر کی ہے، اور پیپر میں اس کا وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے۔ ابواب ہماری کتاب کے 4 ہیں، اور اسی طرح پیپر بھی 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: معروضی سوالات، مختصر سوالات، پھر اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، اور آخر پہ سوال نمبر 4، 5 اور 6 سے انشائی سوالات۔ سوال نمبر 1 معروضی سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 2 مختصر سوال، سوال نمبر 3 بھی مختصر سوال، اور سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ انشائی حصہ ہوتا ہے، یعنی لانگ کویسچن ہوتے ہیں یہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی میں جو میں نے گزارش کی کہ اس کے سوالات کے 4 حصے ہوتے ہیں، تصویر بھی میں انشاءاللہ العزیز ساتھ آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ معروضی سوال کل 10 ہوتے ہیں، 10 کے 10 ہم نے ان کے جوابات درست دینے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ببلز فل کرنے ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات کو دیکھ کر A B C اور D ان میں سے کوئی ایک ببل فل کرنا ہوتا ہے۔ 15 منٹ دورانیہ میں ملتا ہے، اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ مختصر سوال نمبر 1 جس کو ہم سوال نمبر 2 کہیں گے، اور مختصر سوال نمبر 3، یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ 9 سوالات پر مشتمل ہوتے ہیں، 6 سوالات کرنا ان میں سے لازم ہوتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، 18 منٹس ان کے لیے ہمیں ملتے ہیں، اور 12 نمبر ان سوالات کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شارٹ کویسچن کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ انشائیہ سوال جو ہے یعنی لانگ کویسچن جو ہے وہ سوال نمبر 4، 5 اور 6 3 سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ دونوں کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ 10 منٹ ملتے ہیں، یعنی ایک سوال کے لیے ہمارے پاس 35 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں، تو اس حصے میں سے ہمارے 16 نمبر ہوں گے۔ تو MCQs 1 نمبر کا ایک ہوتا ہے، 10 وہ ہوتے ہیں 10 نمبر کے۔ شارٹ کویسچن سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 6 ہوتے ہیں، 12 نمبر ان کے، 24 ان کے نمبر ہو گئے۔ اور لانگ کویسچن جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ان میں سے 2 ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور 8 نمبر ان کے، تو 16 نمبر، 16 12 اور 10 یہ ٹوٹل 50 نمبر بنیں گے۔ اسی طرح معروضی سوالات کے لیے 15 منٹ ہوں گے، شارٹ کویسچن کے لیے سوال نمبر 2 کے لیے 18 منٹ، سوال نمبر 3 کے لیے بھی 18 منٹ، اور انشائیہ سوال یعنی سوال نمبر 4، 5 اور 6 ان میں سے جو بھی آپ 2 کرنا چاہیں ان کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ 10 منٹ، تو یہ کل ہمارا وقت بنے گا تقریباً 2 گھنٹے۔ عزیز طلباء، MCQs کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ببل فل کرنے ہوتے ہیں۔ شارٹ کویسچن کے حوالے سے یاد رکھیں کہ شارٹ کویسچن بالکل مختصر نہیں ہونا چاہیے، مختصر سوال کم از کم 2 سے 3 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اگر اس کے 2 پورشن ہو، 2 حصے ہوں، تو پھر الگ الگ ان کو تحریر کرنا چاہیے۔ مثلا وہ پوچھتا ہے کہ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، تو رسالت کا لغوی معنی الگ لکھنا ہے اور اصطلاحی معنی الگ لکھنا ہے۔ اسی طرح لانگ کویسچن جو ہے وہ سرخیوں سے مزین ہونا چاہیے، ہیڈنگز ہونی چاہیے، مین ہیڈنگ درمیان میں ہو، سب ہیڈنگ ایک طرف ہو، اور حوالہ جات کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ نے ہر ہیڈنگ کو مزین کرنا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، میں آپ کو لانگ کویسچن کا ایک پیٹرن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز بھیج دیتا ہوں، 2-3 صفحات پر وہ مشتمل ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ لانگ کویسچن میں
جو مین ہیڈنگ ہے وہ درمیان میں لکھی گئی ہے اور سب ہیڈنگ ایک طرف لکھی گئی ہے، اور ہر سب ہیڈنگ جو ہے اس میں قرآنی آیت، ساتھ حوالہ، ترجمہ، یہ چیز جو ہے وہ درج ہے، مناسب جگہ پر اشعار بھی تحریر ہیں۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 کی۔ چیپٹر 1 جو ہے وہ ہمارا 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ توحید باللہ، یعنی ایک اللہ پر ایمان پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ ایمان بالرسالت پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ ایمان بالملائکہ، چوتھا حصہ ایمان بالکتب، اور پانچواں حصہ آخرت پر ایمان پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا تعارف ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بنیادی عقائد کی تعداد پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم توحید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور عقیدہ توحید کے یعنی وجود باری تعالیٰ کے دلائل پڑھیں گے۔ پھر ہمارا جو عنوان پڑھنے والا ہوگا وہ ہوگا عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس کے ساتھ ہم عقیدہ توحید کی اقسام بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارا پہلا جو سوال ہے ایمان باللہ، اس کا ایک حصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا شرک اور اس کی اقسام۔ اسی طرح ایمان بھی رسالت کو اگر ہم دیکھیں تو رسالت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، وحی کا معنی مفہوم، رسول کا معنی مفہوم ہم پڑھیں گے۔ انبیاء کرام کی تعداد اور قرآن میں کن انبیاء کا ذکر ہے یہ ہم پڑھیں گے، اور آخر پر انبیاء و رسول کی خصوصیات، اور پھر سب سے آخر پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کی اہم ترین خصوصیات پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت کی خصوصیات کے آخر پر ہم عقیدہ ختم نبوت، اس کا معنی مفہوم اور اس کی عقلی و قرآن و حدیث کے دلائل پڑھیں گے۔ ایمان بالملائکہ میں ہم ملائکہ کا معنی مفہوم، ان کا مقام، مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں پڑھیں گے۔ ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان میں ہم کتاب کا معنی مفہوم، صحیفے کا معنی مفہوم، مشہور الہامی کتابیں، مشترک و غیر مشترک ان کی تعلیمات پڑھیں گے، اور ناسخ اور منسوخ کتابیں کون کون سی ہیں۔ اسی میں ہم قرآن کریم کی خصوصیات پڑھیں گے، اس میں قرآن کریم کا معنی مفہوم پڑھیں گے، اور قرآن کریم کی ہم 10 خصوصیات پڑھیں گے۔ ایمان بالآخرت جو کہ ہمارے اس باب کا آخری حصہ ہوگا، اس میں ہم آخرت کا معنی مفہوم پڑھیں گے، برزخی زندگی کسے کہتے ہیں، عقیدہ آخرت کے قرآن و حدیث سے دلائل پڑھیں گے، اور منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے قرآن جوابات پڑھیں گے، اور سب سے آخر پر ہم قرآن کریم کی آیات بینات کے ساتھ ساتھ عقل انسانی سے بھی عقیدہ آخرت کو ثابت کریں گے، اور چیپٹر کے سب سے آخری حصے کے سب سے آخر پر ہم عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے 10 اثرات پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی ہم باقاعدہ جو ہے وہ اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے وہ بنیادی نظریات کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہم پہلے جان چکے کہ وہ 5 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور آخرت پر ایمان۔ عقائد جمع ہے عزیز طلباء، عقیدہ اس کی واحد ہے۔ طلباء یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ کا کوئی نہ کوئی ماخذ اور مرکز ہوتا ہے، جس کو ہم مادہ یا روٹ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح افتخار فخر سے نکلا ہے، اسی طرح عقیدہ جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے۔ عین قاف دال اس کا مادہ ہے۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا یا چیز کو باندھ دینا۔ عقیدہ کا معنی ہے گرہ لگائی یا باندھی ہوئی چیز۔ عزیز طلباء ذرا توجہ دیجیے گا، عقائد جمع ہے، عقیدہ واحد ہے۔ عقیدہ کا مادہ عقد ہے یعنی عین قاف دال، اور عقد کا معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا، تو عقیدہ کا معنی ہوا گرہ لگائی یا باندھی ہوئی چیز۔ شریعت کی اصطلاح میں پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، جو انسان کے قلب و ذہن میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے عمل کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ یہ عقائد اور یہ نظریات انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں،
اور ان عقائد اور نظریات کا سرچشمہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ بھی یاد رکھیے کہ عمل عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ عقیدہ بیج ہے اور عمل اسے اگنے والا پودا ہے۔ ہمارے گوجرانوالہ بورڈ کے پیپر میں کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے کہ عقیدے کی مثال پیش کریں، تو عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے۔ کتاب میں اس مضمون کو اسی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح پیپر میں سوال آتا ہے کہ عقائد واحد ہے یا جمع، تو عقائد جمع ہے۔ عقیدہ کا مادہ کیا ہے؟ عین کاف دال۔ عقیدہ کا معنی کیا ہے؟ گرہ لگائی یا باندھی ہوئی چیز۔ عقد کا معنی کیا ہے؟ گرہ لگانا یا باندھنا۔ عقیدہ کا مترادف لفظ بیان کریں، نظریہ۔ عقائد کا مترادف لفظ، نظریات۔ عقائد کی اصطلاحی تعریف بیان کریں۔ عقائد وہ پختہ نظریات ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے عمل کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ یہ عقائد انسان پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس کے لیے عمل کی راہیں متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو معنی خیز بناتے ہیں۔ ان عقائد اور نظریات کا سرچشمہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ پھر ہم نے عقائد لفظ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم پڑھا ہے۔ عقیدہ کا بھی لغوی معنی پڑھا ہے اور اس کا مادہ اور روٹ بھی پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اول ہم نے جانا ہے کہ ہماری کتاب کتنے ابواب پر مشتمل ہے، تو ہماری کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے کہ ہماری کتاب میں سے جو پیپر آتا ہے وہ 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پڑھ چکے کہ ہماری کتاب سے جو پیپر آئے گا اس کے 4 بڑے حصے ہوں گے: مختصر سوالات، MCQs اور انشائیہ سوالات یعنی لانگ کویسچنز۔ جو مختصر سوالات ہیں وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوں گے۔ عزیز طلباء، یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ ہماری کتاب کا جو باب اول ہے وہ اسلامی بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اور اسلامی بنیادی عقائد کی تعداد 5 ہے۔ پھر ہم تفصیلاً جان چکے کہ عقیدہ نمبر 1 میں ہم کیا کیا مضامین پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 2 میں کون کون سے مضامین پڑھیں گے، عقیدہ 3 میں، عقیدہ 4 اور عقیدہ 5 میں کون کون سے مضامین پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، کل انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے اور اس لیکچر کو توجہ سے سنیے اور اس کے ساتھ جو تصاویر آپ کو بھیجی گئی ہیں ان کو ذرا غور و خوض سے توجہ سے دیکھیے، جانچیے اور اہم چیزوں کو تحریر کر لیجیے۔ کل انشاءاللہ العزیز عقیدہ کا معنی، مفہوم، اسلامی عقائد کی تعداد، کتاب کے چیپٹرز، کل نمبرز، کتاب کے سوالات کتاب سے کس طرح آتے ہیں اور کس سوال کے کتنے نمبر ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ سے حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے پڑھیں گے۔ آخر پر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، جس میں اسلام کے انہی بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ عزیز طلباء، اس آیت کریمہ میں جو عقائد کی ترتیب بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ پر ایمان، پھر قیامت پر ایمان، پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں اور پھر نبیوں پر ایمان۔ جبکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ترتیب لکھی جاتی ہے عقائد اسلام کے، ان میں پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان ہے، پھر رسولوں پر، پھر فرشتوں پر، پھر الہامی کتابوں پر، پھر آخرت پر۔ اس لیے سوالات اگر سوالات آ جائیں پیپر میں کہ اسلامی عقائد قرآن کریم کی روشنی میں ترتیب وار بیان کریں، تو پھر آپ وہ ترتیب بیان کریں گے جو قرآن آیات میں، ان میں پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان ہے، پھر قیامت پر، پھر فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر۔ اور اگر عام طریقے سے سوال آ جائے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ کون سا ہے، تو اللہ پر ایمان ہے، 5واں عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، دوسرا عقیدہ رسولوں پر ایمان ہے۔
عزیز طلباء، اسی طرح سوال آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس چیز کی اصلاح سے کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا تھا۔ یعنی عقائد اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاکھوں انبیاء اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ تو انبیاء کرام نے لوگوں کو مبعوث ہونے کے بعد عمل صالح کرنے کا حکم براہ راست نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے ان کے نظریات اور عقائد کی اصلاح کی، کیونکہ نظریات اور عقائد جب درست ہو جائیں تو پھر عمل صالح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، سوال آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ تو اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اسی طرح بعض اوقات تو سوال تبدیل کر دیا جاتا ہے اور سوال آتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ وہ 5 ہیں۔ کتنے کا جواب ہے وہ 5 ہیں، اور کون کون سے ہیں پھر ان کی آگے تفصیل، یا ان کے نام جو ہیں وہ درج کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سوال آتا ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان، افعال، اعمال یا عقائد؟ تو درست جواب ہے عقائد کہتے ہیں۔ ایک MCQ یہ بھی آ چکا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب ہے 5۔ ایک سوال یہ بھی آ چکا ہے کہ تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا جہاد سے، عقائد کی اصلاح سے، نماز سے، خدمت خلق سے؟ تو درست جواب ہے عقائد کی اصلاح سے۔ عزیز طلباء، اسی طرح سوال آتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ تو اسلام کے 5 بنیادی عقائد کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ہے، 100۔ عزیز طلباء، لیکچر کے ساتھ میں نے چند ایک تصاویر جو لیکچر سمجھنے میں معاون ہیں وہ بھی سینڈ کی ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ استفادہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیت کا ٹیچر محمد وسیم اکرم القادری آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز اسلامیت لازمی کا ابتدائی تعارف پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامیات کی کل نمبر کتنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اسلامیات لازمی جو ہماری کتاب ہے اس کے ابواب کتنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، انٹرمیڈیٹ کی اسلامیات لازمی جو ہے وہ 50 نمبر کی ہے، اور پیپر میں اس کا وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے۔ ابواب ہماری کتاب کے 4 ہیں، اور اسی طرح پیپر بھی 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: معروضی سوالات، مختصر سوالات، پھر اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، اور آخر پہ سوال نمبر 4۔